بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة صدق اللہ العظیم۔ السباحہ کورس جو کہ تیراکی سے متعلق ہے، اس کی آؤٹ لائنز یقیناً آپ نے دیکھ لی ہوں گی۔ اس کے موضوعات پہلے نمبر پہ السباحہ اور اہم قرآنی نکات، اور السباحہ ایک اہم سنت، السباحہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکیدی حکم، السباحہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاکیدی حکم، السباحہ والد کے ذمے اولاد کا ایک لازمی حق، اور ایسے ہی السباحہ اور اسلام کا اہم فریضہ جہاد فی سبیل اللہ، السباحہ بحری جہاد کا اہم ستون، السباحہ ام الریاضہ، السباحہ اور انسانی شخصیت پہ اثرات، اور ایسے ہی السباحہ میں شفا، صحت اور طاقت، اور آخری جو موضوع ہے وہ السباحہ انسانی طاقت و صلاحیتوں کے اعلیٰ مظاہر کا تذکرہ، یعنی اس کے بارے میں جو ورلڈ ریکارڈز موجود ہیں یا جو بھی اس کے ساتھ متعلق اعلیٰ مظاہر موجود ہیں، ان میں سے کچھ آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو وہ پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمین پر چلنے والی چیز کو، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، کچھ جو ہیں وہ اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، ان میں سے کوئی دو پاؤں پہ چلنے والے ہیں، وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، کوئی چار ٹانگوں والے جانور ہیں۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ اس کی پیدائش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو شامل فرمایا، اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار چیز جو پیدا کی ہے وہ پانی سے پیدا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس پر اگر غور کیا جائے، اسے سمجھا جائے، تو ایک طرف جہاں اس سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ ہماری پیدائش میں پانی جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی مقدار میں رکھا، ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ہماری فطرت کے جو پانی ہے وہ زیادہ قریب ہے اور ہونا چاہیے۔ زمین پر بھی اگر آپ نظر دوڑائیں تو زمین کا اکثر حصہ پانی ہے، خشکی جو ہے وہ پانی کی بنسبت بہت کم ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پانی کے ساتھ، جیسے ہم خشکی میں رہتے ہیں ایسے ہی پانی کے ساتھ ہر طرح سے ہم دوستی لگائیں، پانی کے ساتھ جڑیں۔ پانی کے متعلق قرآن کریم میں دیگر جگہوں پر بھی سمندر کا تذکرہ ہے، اور دیگر چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور سمندر سے متعلق جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اپنے ایک احسان کو ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر بڑا احسان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ نے سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور ایک جگہ فرمایا اللہ نے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ اللہ کے حکم سے جو کشتیاں ہیں وہ سمندر میں چلیں، اور وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہاری خدمت پر لگا دیا،
اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تجارت کے ذریعے سے تو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، غوطہ خوری وغیرہ کر کے اس سمندر کے اندر سے موتی نکالنا اور دیگر چیزیں، اس سے بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، تو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کر رہے ہیں سمندر کے ذریعے سے۔ لیکن ان سمندروں سے، ان دریاؤں سے جو فائدہ اٹھانے کا حق ہے اور جس کی شریعت نے جس کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے اور ہمیں جو بات سمجھائی ہے اور جس چیز کی ہمیں ترغیب دی ہے کہ جو چیز ہمارے لیے اول درجے میں پہلے نمبر پر ہونی چاہیے تھی، وہ سنت اور وہ جتنا کچھ ہے اس کے متعلق، وہ سب مسلمانوں میں مفقود ہو چکا ہے۔ اسی لیے یہ کورس بھی، السباحہ کورس جو ہے، یہ اسی مقصد کی خاطر رکھا گیا تاکہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مبارک سنت سے، تیراکی کی سنت سے جوڑا جائے، جو کہ سیرت طیبہ کا ایک منفرد پہلو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ احسنت العوم، میں نے اچھے سے تیراکی جو ہے وہ سیکھ لی۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دیکھیں، انشاءاللہ آگے کل کے سبق میں آپ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اکابرین اور دیگر جو ہیں وہ آپ کے سامنے واقعات ان کے تیراکی کے متعلق وہ ذکر کیے جائیں گے، تو انشاءاللہ پھر آپ کو اندازہ ہوگا، سمجھ میں آئے گی کہ اسلام کے اندر تیراکی کی کتنی اہمیت ہے۔ اور جو انسان پانی سے جس قدر دور ہوگا، یاد رکھیں پانی سے جس قدر دور ہے تو وہ اپنی فطرت پر نہیں چل رہا، وہ اپنی فطرت کے اس حصے سے، پانی والے حصے سے بھی بہت دور ہے۔ اور اس پانی کے ذریعے سے انسان کی فطرت یقینی طور پر بحال رہتی ہے۔ اس کے جو فوائد انشاءاللہ ہم آپ سے کل ذکر کریں گے اگلے سبق میں، تو وہاں پر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ تیراکی کے کیا کیا فوائد ہیں اور اس کے اندر کیسے جو ہے انسان کا ڈر اور خوف وہ ختم ہوتا ہے، اور کیسے انسان جو ہے وہ فطرت کے قریب ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا اور سنا جائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے تیراکی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ترغیبات موجود ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، خصوصاً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے باقاعدہ شام کے گورنر کو یہ تاکید کی کہ مسلمان جو ہیں اپنے بچوں کو تیراکی سکھائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کی، بیہقی کی روایت ہے، شعب الایمان میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علموا ابناءکم السباحہ والرمی والمرأة المغزل، کہ اپنے بچوں کو تیراکی اور تیر اندازی سکھاؤ اور عورتوں کو جو ہے وہ کاتنا سکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ صریح فرمان ہے تیراکی سے متعلق۔ اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مختصر سا رسالہ لکھا ہے الباحہ فی فضل السباحہ۔ اس رسالے کے اندر انہوں نے مختصر طور پر چند روایات کو جمع کیا ہے، وہ روایات کے جن کے اندر سباحہ کا لفظ موجود ہے، تیراکی کا لفظ موجود ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر وہ یہی حدیث لائے ہیں جو امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے طریق سے نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں علموا ابناءکم السباحہ والرمی والمرأة المغزل، جو آپ سے ابھی عرض کی۔ اور مزید جو انہوں نے احادیث ذکر فرمائی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو رافع سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ للولد علینا حق کحقنا علیہم، کہ کیا
ہمارے اوپر بھی اولاد کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، کا حقنا علیہم، جیسے ہمارے حقوق ان پر ہیں، تو کیا ان کے بھی ہم پر کوئی حقوق ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں، حق الولد علی الوالد، والد پر بچے کا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسے السباحہ سکھائے، تیراکی سکھائے، تیر اندازی سکھائے، لکھنا سکھائے، اور اسے وَأَن يُوَرِّثَهُ طَيِّبًا، حلال مال کا وارث بنائے۔ یہ چار حقوق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع کے سامنے گنوائے اور انہیں بتلائے کہ یہ جو حق ہیں یہ اولاد کے تم پر حقوق ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عطا سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت جابر بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہیں دیکھا کہ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو کہا کہ کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ کل شیء لیس فیہ ذکر فہو سہو ولغو، کہ ہر وہ چیز جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہو، فہو سہو ولغو، وہ بھول ہے اور لغو ہے، الا من اربع، سوائے چار چیزوں کے۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلے نمبر پر بیان فرمایا مشی الرجل بین الغرزین، کے آدمی کا تیر اندازی کے دو ہدفوں کے درمیان چلنا، تیر اندازی کے جو دو سہم، جو دو ہدف ہیں ان کے درمیان چلنا، یہ جو ہے یہ سہو اور لغو نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اپنے گھوڑے کو سکھلانا، کوئی اپنے گھوڑے کو سکھلاتا ہے، سدھاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر تیراکی سیکھنا، تیراکی سیکھنا یہ بھی جو ہے وہ سہو اور لغو نہیں ہے۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے بندے کا اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا، کہ یہ کھیل بھی ایسا ہے کہ جو سہو اور لغو کھیل شمار نہیں ہوتا۔ تو چار کھیلوں سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ چار کھیل ایسے ہیں کہ جو سہو اور لغو نہیں ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ سے دیگر روایات بھی عرض کی جائیں گی جن کے اندر آپ کو یہ بات بخوبی سمجھ آئے گی کہ یہ کھیل اسلام میں مطلوب ہیں اور بغیر ان کے کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے۔ تیراکی بھی ضروری ہے، تیر اندازی بھی ضروری ہے، اپنے گھوڑوں کو سدھانا بھی ضروری ہے، اور نکاح بھی ضروری ہے۔ اور ایسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتب الی امیر الشام، شام کے امیر کو یہ خط لکھا کہ ان یتعلم الرمی ویمشوا بین الغرزین حفاتا، اور وعلموا صبیانکم الکتاب والسباحہ، کہ مسلمان تیر اندازی سیکھیں اور تیر اندازی کے دو ہدفوں کے درمیان ننگے پاؤں چلیں، اور اپنے بچوں کو کتابت اور تیراکی سکھائیں۔ اور حجاج سے متعلق آتا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کے استاد سے کہا کہ میرے بیٹے کو لکھنے سے پہلے تیراکی سکھانا، میرے بیٹے کو لکھنے سے پہلے تیراکی سکھانا۔ کیوں؟ کیونکہ بعد میں ان کو ان کی طرف سے لکھنے والا تو مل جائے گا، لیکن ولا یصیبون من یسبح عنہم، ایسا بندہ انہیں نہیں مل سکے گا جو ان کی طرف سے تیر جائے۔ کہیں پر یہ غرق ہو رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، تو ان کی طرف سے کون تیرے گا؟ ایسا کوئی بندہ نہیں مل سکتا۔ تو لہذا میرے بچے کو سب سے پہلے تیراکی سکھاؤ، لکھنے سے پہلے بھی اسے تیراکی سکھاؤ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر بات کریں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تیراکی سیکھنے اور تیراکی، حضور کے تیراک ہونے سے متعلق، خود اس عمل کو حضور کے اپنانے کے متعلق، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے متعلق حضرت امام زہری نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی 6 سال کے نہیں ہوئے تھے، اور خرجت به امه الى اخواله بنی عدی بن النجار بالمدینہ تزورهم، حضور کی والدہ ماجدہ حضور کو حضور کے ننیال بنی عبد النجار کے پاس مدینہ منورہ ملانے کے لیے لے گئیں، اور ان کے ساتھ ام ایمن بھی تھیں۔ تو فنزلت به دار النابغہ،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں انہوں نے دار النابغہ میں قیام فرمایا کتنا، فاقامت عندهم شہرا، 1 مہینے قیام فرمایا. فکان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یذکر امورا کانت فی مقامہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں کی باتوں کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے جو وہاں کی یادیں تھیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات بھی ذکر کی کہ نزلت فی امی و احسنت العوم فی بئر بنی عدی ابن النجار، کہ میری والدہ مجھے وہاں لے گئی اور میں نے بنی عبد النجار کے تالاب میں اچھی تیراکی سیکھی. اب یہاں میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں حدیث کے الفاظ کی طرف. دیکھیے حدیث کے اندر لفظ موجود ہے احسنت العوم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں احسنت العوم، کہ میں نے عوم جو ہے وہ اچھے طریقے پر سیکھا. عوم کسے کہتے ہیں؟ یہ کنویں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تیراکی سیکھی. یاد رکھیں کنویں کے اندر جو تیراکی ہوتی ہے وہ عام طور پر دوسری تیراکیوں کی طرح نہیں ہوتی. دوسری تیراکیوں میں بندہ پانی کی ظاہری پشت پر بھی تیرتا ہے، اندر بھی غوطہ خوری کرتا ہے. کنویں کی جو تیراکی ہے وہ ذرا اس کی بنسبت مختلف ہوتی ہے کہ اس کے اندر کنویں کی تیراکی میں غوطہ خوری زیادہ ہے جو کنویں کی تیراکی ہے. اور پھر وہاں پر جو ہے وہ خود کو سنبھال کے رکھنا پانی پہ بغیر دیوار وغیرہ کا سہارا لیے اسے پکڑے. یہ جب تک انسان سیکھا نہ ہو تو وہ یہ کام کر نہیں سکتا. اور تیراکی کے اندر جو ایک مین کردار ہے، بلکہ یوں کہیں کہ جو اصل تیراکی ہے، مکمل تیراکی، وہ عوم ہے. السباحہ کا معنی تو ہوتا ہے تیراکی، لیکن جو عوم کا لفظ ہے اور السباحہ کا، اس کے درمیان بعض علماء نے یہ فرق بیان فرمایا ہے کہ عوم کہتے ہیں ایسی تیراکی کو کہ جو غوطہ خوری کے ساتھ ہو، انغماس کے ساتھ ہو، یعنی پانی کے اندر بھی ہو، پانی کے اندر بھی اس میں جانا ہو. اور جو السباحہ ہوتی ہے وہ انغماس کے اس کے بغیر ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں کہ احسنت العوم، کہ میری والدہ مجھے وہاں لے گئی. یہ بھی یاد رکھیں حضور کی عمر اس وقت 6 سال بھی نہیں ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے احسنت، اچھے طریقے پر سیکھی، میں نے اچھے طریقے پر جو ہے عوم سیکھا. تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ماہر تیراک تھے اور تیراکی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہارت حاصل کی، تو یہ کہنا یقیناً بجا ہوگا. اور حضرت ابن ابی ملیکہ جو ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور کے پیارے صحابہ ایک تالاب میں داخل ہوئے. فقال، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسبح کل رجل الی صاحبہ، ہر بندہ اپنے ساتھی کی طرف تیر کے چلے. فسبح کل منہم الی صاحبہ، سارے اپنے ساتھی کی طرف تیر کے گئے. تو فسبح علیہ السلام الی ابی بکر واعتنقہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تیر کر گئے. واعتنقہ، اور حضور کو گلے لگا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا لیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. وقال، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، یعنی اپنا خاص الخاص دوست اور محبوب مجھے کسی کو بنانا ہوتا، تو میں لاتخذت ابا بکر خلیلا، حضرت ابوبکر کو اپنا خلیل بناتا. لیکنہ صاحبی، لیکن وہ میرے ساتھی ہیں. یعنی خلیل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنایا ہے، حضرت صدیق اکبر جو ہے وہ میرے ساتھی ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما کانا باب من العبادت یعجز عنہ الناس الا تکلمہ عبداللہ بن زبیر، کہ ہر وہ عبادت جسے ادا کرنے سے لوگ عاجز آ جاتے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عبادت کو پورا فرما دیتے، وہ اس عبادت کو کر گزرتے. اور وقد جاء سیل، ایک سیلاب آیا بیت اللہ میں، تو لوگوں کو اس سیلاب نے طواف سے جو ہے وہ روک دیا. تو حضرت ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر
انہوں نے یہ طواف جو ہے پھر تیر کر کیا، تیراکی کے ذریعے سے طواف کیا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اگر ایک انسان کو تیراکی آتی ہو، پانی کے ساتھ اس کی اس قدر دوستی ہو، تو وہ ایسے مقام پر جہاں پانی کے ساتھ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، یا کوئی سیلاب کا معاملہ ہے یا دیگر کچھ معاملات ہیں، ان کے اندر تیراکی کرنے والا وہ اسے بہت فائدہ ملے گا، اپنی تیراکی اسے بہت فائدہ دے گی۔ آج ضرورت ہے اس بات کی مسلمان تیراکی کو سیکھیں۔ آج پانی سے مسلمان اپنی اس فطرت سے دور ہوئے، کافر اس کے مزید قریب ہوتے گئے۔ آپ دیکھیں کافر تو بڑے مہارت کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر ہی ماہر موجود ہیں، بڑی مہارت کے ساتھ وہ کیسے کیسے سٹنٹس جو ہیں وہ پانی کے اندر کرتے ہیں۔ اور مسلمان ہمیں دیکھا جائے، ہم ایک دوسرے کو دیکھیں کہ پانی سے ہماری کتنی دوستی ہے، ہم کتنا دور ہو گئے۔ پانی کے سمندر کے ساحلوں پر آپ دیکھیں بالکل بے حیائی ہے، فحاشی ہے، فحاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، اور کہیں پر بھی کوئی مسلمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوا اور جہاد کی نیت سے تیراکی سیکھتا ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کو زندہ کرتا ہوا کوئی مسلمان نظر نہیں آتا۔ حالانکہ آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سے اتنے فضائل، اتنی ترغیبات، اور اس کے باوجود بھی صحابہ کرام کی طرف سے ترغیبات، پھر ان کے اپنا عمل، حضور کا اپنا عمل، اور اس کے اتنے فوائد، یہ سب کچھ دیکھا جائے تو ایک مسلمان کو اس کے بغیر رہنا ہی نہیں چاہیے، وہ یہ چیز سیکھے۔ اور اگر مسلمان اس بحری جہاد کا، چونکہ یہ ایک اہم ستون ہے تیراکی، تو صرف بحری جہاد کے ہی فضائل کو اگر انسان پڑھ لے اور انہیں اچھے طریقے سے سمجھے، تو پھر وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پیچھے رہ جائے، تیراکی سیکھے بغیر رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تیراکی سیکھے گا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ خواتین بھی تیراکی سیکھیں۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر میں مرد ہوتی تو میں بس سمندر کے اندر ہی جہاد کرتی رہتی۔ اور حضرت ام حرام بنت ملحان، ان کے متعلق آتا ہے، جو کہ حضرت عبادہ بن صامت کی اہلیہ تھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رضائی خالہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، تو بہرحال انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے دعا کروائی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی بحری جہاد کے پہلے قافلے میں شامل فرما دے، امت کا وہ قافلہ جو بحری جہاد کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دعا کی تفصیلی روایت انشاءاللہ آپ سے عرض کریں گے۔ تو ایک دور تو وہ تھا کہ مسلمان تیراکی سے اور سمندری جہاد سے اس قدر شغف اور محبت رکھتے تھے، اور ایک آج کا زمانہ ہے کہ ہر جگہ کافروں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور مسلمان اسے بھولے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ذریعے سے انشاءاللہ پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ پوری دنیا پر اسلام کا کلمہ بلند کرنا ہے، اسلام کا جھنڈا بلند کرنا ہے، تو وہ کیسے ہوگا؟ سمندروں پر کون جھنڈا بلند کرے گا؟ ہم اگر تیراکی نہیں سیکھیں گے تو ہم اسلام کو دور دور تک کیسے پھیلائیں گے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک سمندر سے تیراکی کریں، دوسرے سمندر میں جائیں، دوسری جگہ پہ جائیں، اگلے جزیرے پہ، پھر وہاں جا کے دعوت دیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تیراکی سمندری معاملات میں کام آئے گی، تیراکی سے کوئی مفر نہیں ہے، کوئی نہیں بھاگ سکتا، اور یہ مسلم حقیقت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جسمانی ورزش کو اگر اس میں دیکھا جائے تو آج کل کی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ سب سے بہترین ورزش جو ہے وہ تیراکی ہے۔ تمام اطباء کا اس بات پہ اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ آپ کو مزید جو ہے اس سے متعلق یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں پانی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بنے پانی سے ہیں، ہماری زمین کا اکثر حصہ پانی ہے، ہمیں اس پانی سے دوستی لگانی ہے جہاد کی نیت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے۔ تو جب انسان یہ عزم کر لے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑی عزت دی ہے، بڑی قوت دی ہے، بڑی شان دی ہے، اور سمندروں کو، دریاؤں کو، پہاڑوں کو، بڑے بڑے جانوروں کو اور بڑی بڑی مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ انسان اگر تھوڑی سی محنت کرے، تھوڑی سی کوشش کرے، تو انسان بڑے کمالات جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔
تو تیراکی کی اگر انسان نیت کر لے دین کی خاطر، جہاد کی خاطر، اپنی مضبوطی کی خاطر اور خدمت کے جذبے سے اگر وہ یہ ہنر سیکھنا چاہے تو آسانی سے سیکھ سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کے اندر اتنے مہارت رکھتے ہیں۔ 90 سال کا ایک بزرگ ہے، اس کا انشاءاللہ کل سے آپ سے واقعہ ذکر کریں گے۔ اللہ اکبر، 90 سال کے اندر بھی وہ کہتے ہیں پانی کے اوپر تیرنا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے پانی پر چلنا۔ کیوں؟ محنت کی ہے انہوں نے۔ جیسے عام زمین پہ چلنا ہے ایسے میرے لیے پانی پہ تیرنا ہے۔ تو پانی میں ہماری حیات ہے، پانی میں ہماری قوت اور توانائی ہے، پانی کے اندر سے ہمیں جو ہے وہ بہت کچھ ملتا ہے، غذا ملتی ہے۔ تو اس لیے پانی سے دوستی لگانی چاہیے اور گناہوں سے پانی کو پاک رکھا جائے۔ جب مسلمانوں کا غلبہ پانی پر ہو جائے گا تو انشاءاللہ دوسری بھی دیکھا دیکھی اس چیز کو اپنائیں گے اور دین کو سمجھیں گے۔ اور یہ پانی کا جہاد اس قدر مبارک ہے، جیسے آپ سے عرض کیا کہ حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ اگر میں مرد ہوتی تو پھر صرف سمندر ہی میں جہاد کرتی رہتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اماں جی فرماتی ہیں کہ جسے سمندر میں قے آ جائے وہ اجر و ثواب میں خشکی پر اپنے خون میں لت پت ہونے والے جیسا ہے۔ سبحان اللہ، تو کیسا مبارک جہاد ہے اور کیسے خوش نصیب مجاہدین ہیں جو یہ جہاد کریں گے۔ تو پانی کے جہاں ایک تیراکی کا عمل ہے، دوسرا پانی سے دوستی لگانے سے انسان کو روحانی فوائد بھی نصیب ہوتے ہیں کہ پانی کی فطرت ہے کہ وہ چل رہا ہے۔ آپ دریاؤں کے پاس جائیں، پانی چل رہا ہے، اپنے راستے خود بنا لیتا ہے، چلتا ہے پانی۔ تو اگر آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ پانی کے پاس آپ اگر ذکر کریں تو آپ کو عجیب کیفیت اور لذت محسوس ہوگی، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ دریا کے قریب، چلتے پانی کے قریب ذکر اللہ کرنے سے توجہ کے ساتھ انسان کا دل وہ جاری ہو جاتا ہے۔ دل جاری ہونا بہت بڑی بات ہے، یا آپ کسی اہل اللہ سے پوچھیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو پہلے زمانے میں مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے پانی کے جو کنارے ہوتے تھے، جو سمندر کے ساحل ہوتے تھے، دریاؤں کے کنارے ہیں، وہاں پر انہیں وہ اللہ کے ذکر سے آباد کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کل گناہوں کا قبضہ ہے ہر جگہ پر پانی کے کنارے، کیونکہ مسلمانوں نے ان چیزوں کو بھلا دیا جو انہیں اسلام سے ملی ہے تیراکی کے متعلق۔ یاد رکھیں، اسلام نے جو تیراکی کی ترغیب دی ہے، تیراکی کی ترغیب دینے کا جو اسلام کا انداز ہے وہ 4 طریقوں سے ہے۔ پہلے نمبر پہ قرآن نے، اسلام نے بحری جہاد کے عظیم الشان فضائل بیان کیے ہیں، اور ایسے فضائل ہیں کہ انہیں سننے کے بعد ایک مسلمان اور ایک مومن وہ رہ نہیں سکتا، اور تیراکی وہ لازمی سیکھے گا۔ بحری جہاد کے فضائل سننے کے بعد بحری جہاد کا انسان خوگر ہو جائے گا۔ ایک مومن جب یہ فضائل سن لے تو وہ پھر اس بات سے، اس چیز کو سیکھے بغیر اور تیراکی کیے بغیر اور اس کی تیاری کیے بغیر اور اس کی لگن دل میں لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو پہلے نمبر پہ بحری جہاد کے عظیم الشان فضائل بیان کیے گئے۔ دوسرے نمبر پہ جو تیراکی والا عمل ہے اس کا حکم دیا گیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے، اور دیگر جتنی چیزیں عمل سے جڑی ہوئی ہیں یا عمل کا حکم ہے، دوسرے نمبر پر اس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کو ترغیب دی گئی۔ اور تیسرے نمبر پہ جہاد کی تیاری کا تاکیدی حکم سنا کے قرآن کریم کا حکم کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ کافروں کے خلاف جس طرح کی بھی قوت ہو تیار کر کے رکھو۔ اور منافقین کے بارے میں قرآن نے یہ فیصلہ سنایا کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، کہ یہ کہتے ہیں ہمارا جہاد میں جانے کا ارادہ تھا، نیت تھی۔ قرآن کہتا ہے اگر ان کی نیت ہوتی لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً تو یہ کچھ تیاری تو کرتے، انہوں نے تو تیاری ہی نہیں کی۔ تو یہ باتیں جب انسان، جب اس کے سامنے یہ بات آتی ہے اور وہ قرآن کے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ والے حکم کو دیکھتا ہے تو اس کے ذریعے سے یقینی طور پر تیراکی کی ترغیب ملتی ہے۔ اور چوتھا جو ترغیب کا انداز ہے وہ قوی مومن کی ضعیف مومن پہ فضیلت بیان کر کے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ جو قوی مومن ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کو ضعیف مومن سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر وہ مومن ہے جو قوی ہو، قوت والا ہو، روحانی قوت، جسمانی قوت، ہر طرح کی
جتنی قوتوں میں اضافہ ہوگا انسان اور مومن اللہ تبارک و تعالی کو اتنا ہی زیادہ محبوب ہوگا۔ تو پہلے نمبر پہ بحری جہاد کے فضائل بیان کر کے مسلمانوں کو، مومنوں کو تیراکی سیکھنے کی ترغیب دی گئی، بالواسطہ ترغیب ملی۔ تو انسان جب وہ فضائل سنتا ہے تو جہاد اور شہادت کے شوق میں بےتاب ہو جاتا ہے، اور سمندر کے جہاد کے لیے پھر تیراکی ایسے لازم ہے جس طرح جو ہے وہ خشکی کے جہاد کے لیے نشانہ بازی کی مہارت ہونا ضروری ہے، تو تیراکی یہ سمندر کے جہاد کے لیے ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام حرام کا تذکرہ جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے پہلے کیا، ان کے متعلق روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر جایا کرتے تھے، وہ حضور کو کھلایا پلایا کرتی تھی۔ تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی رضائی خالہ ہونے کی وجہ سے حضور کی محرم تھی، اور حضرت عبادہ بن صامت ان کی اہلیہ تھی یہ۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر چلے گئے، تشریف لے گئے، انہوں نے حضور کو کھانا کھلایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی صفائی کرنے لگے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنستے ہوئے بیدار ہوئے۔ حضرت ام حرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میری امت کے کچھ لوگ دکھائے گئے کہ جو سمندر میں اس طرح سے سوار ہو کر جہاد کریں گے جس طرح بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتے ہیں۔ حضرت ام حرام فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل فرمائے۔ تو حضور نے ان کے لیے دعا فرما دی، پھر حضور نے سر مبارک رکھا اور سو گئے۔ پھر ہنستے ہوئے بیدار ہوئے تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو ہنسایا، کس چیز کی خوشی میں آپ ہنسے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جیسی بات دوبارہ ارشاد فرمائی کہ مجھے میری امت کے کچھ لوگ سمندر میں جہاد کرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم پہلے لشکر والوں میں سے ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بحری جہاد میں تشریف لے گئی، اور پھر سمندر سے نکلنے کے بعد اپنی سواری سے گر کر ان کا جو ہے وہ انتقال ہوا۔ تو ایک تو شہادت انہیں ملی، اور دوسرا بحری جہاد کے اندر بھی وہ شامل ہوئی، اور پھر دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صرف ایک مرتبہ خواب دیکھ کے مسکرانا ہی کافی تھا۔ صرف حضور کی مسکراہٹ کی وجہ سے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو فرما رہی ہیں کہ دعا فرمائیے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو نظر آیا، ہمیں اتنی ترغیبات سنائی جائیں، اتنے فضائل سنائے جائیں، سب کچھ سنایا جائے، وقتی طور پہ اگر کوئی فائدہ ہو جائے تو ہو جائے، اور پھر جو ہے ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ تو یہ انتہائی بری بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے، اور ہیں بھی وہ خاتون ہیں، خاتون پر تو جہاد جو ہے وہ تو فرض ہی نہیں ہے، جہاد تو مردوں پہ فرض ہے، اور بہت کم صورتوں میں بہت سی قیودات اور شرائط کے ساتھ جو ہے وہ ان کے نکلنے کی وہ صورت ہے۔ تو پھر بھی یہ فرما رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ دعا فرمائیے کہ میں اس لشکر میں شامل ہوں۔ چاہتی تو بہانہ بنا سکتی تھی، پیچھے رک جاتی۔ آج کل تو ہمارے مرد آج کل کی عورتوں سے بھی گئے گزرے ہیں، تو عورتوں کو پتہ ہے جہاد ان پہ فرض نہیں ہے، اور مردوں کو پتہ ہے، تو پھر طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشتے ہیں جہاد سے دوری کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جبن کو اور بزدلی کو ہم سب سے دور فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے پر ہم سب کو لبیک کہنے والا بنائے۔ سمندری جہاد کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کا یہ ارشاد السنن الکبریٰ کے اندر موجود ہے کہ جس بندے نے ابھی تک حج فرض نہیں ادا کیا، یعنی فرض حج اس نے ادا نہیں کیا، تو اس کا حج کرنا وہ جہاد کی 10 لڑائیوں سے بہتر ہے، اور جس بندے نے حج فرض ادا کر لیا تو اس کا ایک لڑائی میں حصہ لینا وہ 10 حج کرنے سے بہتر ہے، اور سمندر کی ایک لڑائی خشکی کی 10 لڑائیوں سے افضل ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سمندر کی
جنگ 100 حج کرنے سے افضل ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ جس نے سمندر کو عبور کیا گویا اس نے تمام وادیوں کو عبور کر لیا، یعنی تمام وادیاں عبور کرنے کا اجر اسے مل گیا. اور سمندر میں جہاد کے دوران قے کرنے والا فرمایا کہ خون میں لت پت ہونے والے جیسا ہے، یعنی اجر میں ایسا ہے جیسے کوئی خون میں لت پت ہو جائے. اور اماں جی کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا کہ اماں جی فرماتی ہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر میں مرد ہوتی تو پھر سمندر میں جہاد کرتی، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ سمندر میں کسی کو قے آ جائے تو اجر و ثواب میں خشکی پر اپنے خون میں لت پت ہونے والے جیسا ہے. سبحان اللہ. اور جو سمندر کے شہداء ہیں یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سعد بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سمندر کے جو شہداء ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک خشکی کے شہداء سے زیادہ افضل ہیں. اور حضور کا ایک اور فرمان سنیں، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو میرے ساتھ جہاد کرنے سے محروم رہا اسے چاہیے کہ سمندر میں جہاد کرے، اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ جہاد کرنے سے محروم رہا اسے چاہیے کہ وہ سمندر میں جہاد کرے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ سمندر میں ایک بار جہاد کرنا میرے ساتھ 50 مرتبہ جہاد کرنے جیسا ہے، اور جس نے سمندر میں جہاد کیا پھر واپس اس سمندری جہاد کی طرف لوٹ کر آیا تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی پکار پر لبیک کہنے والے جیسا ہے. اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے سمندر میں اللہ تعالیٰ کے راستے کی ایک لڑائی میں حصہ لیا، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون اللہ کے راستے میں ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا حق ادا کر دیا اور اس نے جنت کو ہر طریقے سے پا لیا اور جہنم سے ہر طریقے سے بچ گیا. اور اسی طرح ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ مل کے جہاد نہ کیا اسے چاہیے کہ سمندر میں جہاد کرے، بے شک سمندر کے ایک دن کا اجر خشکی کے ایک مہینے کے اجر جیسا ہے. اور جو سمندر میں شہید ہو جائے، سبحان اللہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو قبض کرنے کے لیے، ارواح کو قبض کرنے کے لیے موت کے فرشتے کو مقرر فرمایا ہے، لیکن سمندر کے جو شہداء ہیں ان کی ارواح کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود قبض فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خشکی پر شہید ہونے والے مجاہد کے سارے گناہ بخش دیتے ہیں سوائے قرض کے. جو خشکی پر شہید ہوگا اس کے سارے گناہ معاف، قرضہ معاف نہیں ہوتا، جبکہ سمندر کے شہید کے قرضے سمیت سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، طبرانی میں روایت موجود ہے کہ سمندر میں جہاد کرنے والے کو خشکی پر جہاد کرنے والے پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے خشکی میں جہاد کرنے والے کو اپنے اہل و مال میں بیٹھنے والے پر. ایک بندہ خشکی میں جہاد کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور جو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بالکل بھی برابر نہیں ہو سکتے، ان کی برابری ہمسری ہو ہی نہیں سکتی. تو جیسے خشکی میں جہاد کرنے والے کو ان پر فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے سمندر میں جہاد کرنے والے کو خشکی میں جہاد کرنے والے پر فضیلت عطا فرمائی ہے. سمندر کا جہاد سب سے افضل جہاد ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اور ایک اور روایت ہے جس مفہوم کی روایت ہم نے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سمندر میں جہاد کے لیے سوار ہو تو اسے ہر دو موجوں کے درمیان اتنا اجر ملے گا گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں پوری دنیا طے کر لی ہو. تو یہ مزید تخصیص آ گئی اس روایت کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں پوری دنیا طے کر لی، اس نے صرف 2 موجوں کے درمیان اس کو اتنا اجر مل رہا ہے. اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سمندر میں جہاد کرنے والے کو خشکی میں جہاد کرنے والے پر کئی فضیلتیں حاصل ہیں کہ جب وہ اپنا پاؤں سمندر میں کسی سواری پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید میں رکھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر اگر وہ قتل کر دیا جاتا ہے یا ڈوب جاتا ہے
تو اسے 2 شہیدوں کا اجر ملتا ہے، اور جب وہ سمندر میں سوار ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر لوٹنے تک اسے گردن کٹوانے والے خون میں لت پت شہید کا اجر ملتا رہتا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا اجر نہیں ہے، گردن کٹوانے والے خون میں لت پت کا بہت بڑا اجر ہے۔ خون کا پہلا قطرہ گرتا ہی نہیں، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور سمندر کا ایک دن وہ خشکی کے 1 مہینے سے زیادہ افضل ہے، اور سمندر میں لڑنے کا 1 مہینہ یہ خشکی کے 1 سال سے بھی بڑھ کے ہے اجر میں۔ اور ایسے ہی سمندری جہاد کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے کہ میں نے خواب میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو سمندر میں جہاد کرتے ہوئے دیکھا، ان لوگوں کو قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ غم میں نہیں ڈالے گی، قیامت کی گھبراہٹ کے غم سے بھی وہ لوگ محفوظ ہوں گے۔ اور پھر ایک اور روایت توجہ سے سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمندر کا جو شہید ہے اسے شہادت کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے وہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ شہد پی رہا ہو۔ تو گرمی میں کوئی ٹھنڈے پانی سے شہد پی رہا ہو تو اس کو کیسی لذت محسوس ہوتی ہے، تو سمندری جہاد کا جو شہید ہے اسے ایسی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور خشکی کے شہید کو فرمایا کہ شہادت کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے چیونٹی نے کاٹا ہو۔ تو چیونٹی کاٹنا اور اس کی الگ فضیلت کہ اسے محض اتنی سی تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ عام موت آئے تو عام موت تو تلوار کے 1000 واروں سے زیادہ سخت ہے۔ انسان کے جسم کے اندر پوری کانٹے دار جھاڑی اندر داخل کی جائے اور اس کا کانٹا ہر رگ اور ریشے میں گھس جائے اور پھر اس کو کھینچ کے نکالا جائے، تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے عام موت۔ لیکن شہید کو دیکھیں کہ ایک چونٹی کے کاٹنے جتنا اس کو درد ہو رہا ہے، اور پھر اگر سمندر میں کوئی شہید ہو رہا ہے تو اسے وہ شہد جیسے ٹھنڈے پانی میں گھول کر پیا جاتا ہے، ایسے اسے مزہ آ رہا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سمندر کے مجاہدین پر چند مقامات پر ہنستے ہیں، یعنی خوشی اور رضامندی، اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی اور رضامندی سے ہنستے ہیں۔ جب وہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے کشتی میں آ کے بیٹھتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستے ہیں، اور جب اسے کشتی میں چکر آتے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستے ہیں، اور جب وہ خشکی کی طرف آتا ہے اور خشکی کو دیکھتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی سے اور اس کو اپنی رضا نصیب فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستے ہیں۔ اور حضرت یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ سمندر کا شہید اپنے 70 پڑوسیوں کی شفاعت کرے گا، 70 پڑوسیوں کی شفاعت، یہاں تک کہ اس کے پڑوسی قیامت والے دن آپس میں جھگڑیں گے اور ان میں سے ہر ایک زیادہ قریبی پڑوسی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سمندر میں جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مقبول سونے کا ڈھیر خرچ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پہلے آپ کے سامنے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ذکر کی تھی، مرد ہوتی تو میں سمندر میں جہاد کرتی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو پہچاننے والی تھی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ابھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، یہ وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اور ایک ایک ادا کو اپنایا کرتے تھے، حتیٰ کہ سفر میں ایک مرتبہ رکے اور ایک جگہ پہ بیٹھ کے واپس آ گئے، حالانکہ کوئی انہیں قضاء حاجت نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، تو پوچھنے پر بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے تھے اور قضاء حاجت فرمائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تشریف لے گئے تھے، تو میں بھی وہاں جا کے بیٹھ کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، اتنی اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اچھے طریقے پر اور بہترین طریقے پر جاننے والے صحابی وہ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک سمندر میں جہاد کرنا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مقبول سونے کا ڈھیر خرچ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے سمندر میں اجر کی امید اور نیت کے ساتھ مسلمانوں کے دفاع کے لیے سواری کی، سواری پہ بیٹھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کے ہر قطرے کے بدلے اسے نیکی عطا فرماتے ہیں۔ سمندر کے قطرے کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ یہ روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ جو اللہ سے اجر کی امید اور نیت کے ساتھ مسلمانوں کے دفاع کے لیے سواری پہ بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کے ہر قطرے کے بدلے اسے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور سمندر میں جو ڈوبنے کا معاملہ ہے تو ڈوبنے سے پہلے ہی
سمندر میں سوار ہوتے ہی یہ دعائیں پڑھ لینی چاہیے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے سمندر میں ڈوبنے سے امان یہ ہے کہ وہ یہ آیات پڑھیں۔ ایک سورہ ہود کی آیت نمبر 41 ہے اور دوسری سورہ زمر کی آیت نمبر 67، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دو آیتیں میری امت کے لیے سمندر میں ڈوبنے سے امان ہے۔ تو سمندر میں ویسے بھی سفر کرنا ہو تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، ایک ہی آیت، اور دوسری وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور ساحل سمندر کے متعلق آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے مسلمانوں کے کسی ساحل پر 3 دن پہرا دیا تو اس کے لیے 1 سال کی پہرے داری کے برابر ہے۔ وہ پہرے داری کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ پہرے داری کے فضائل پڑھیں اور رباط کے فضائل پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور پھر سمندر کے ساحل کا جو رباط ہے وہ پھر مزید افضل ہے، اور افضل ترین رباط یہی سمندر کا رباط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی پہرے داری اور کون سا رباط جو ہے سب سے افضل ہے؟ حضور نے فرمایا کہ سمندر کی پہرے داری۔ جس بندے نے سمندر کے محاذ پہ 40 راتوں تک پہرا دیا تو گویا اس نے 70 مقبول حج کر لیے، اور یہ راتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ 70 مقبول حج صرف 40 رات پہرا دینے سے، صرف حج نہیں، مقبول حج۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان بھی سنیں کہ حضور نے فرمایا میرے نزدیک ساحل سمندر پر 1 دن کا رباط، حضور فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک ساحل سمندر پر 1 دن کا رباط اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں بازار سے ایک تو 100 غلام خرید کے آزاد کروں، اور دوسرا اپنی اس مسجد نبوی میں 30 سال اعتکاف کروں۔ مسجد نبوی کے اندر 30 سال اعتکاف کرنا، بازار سے 100 غلاموں کو خرید کے آزاد کرنا، اس سے زیادہ محبوب حضور فرماتے ہیں مجھے یہ ہے کہ میں ساحل سمندر پہ 1 دن کی پہرہ داری کروں، 1 دن کا رباط کروں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں سمندر کے ساحل پر 1 رات کی حفاظت اس شخص کی عبادت سے بہتر ہے جو اپنے گھر میں رہ کے 1000 برس تک روزے رکھے اور راتوں کو عبادت کرتا رہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے ابن ماجہ میں، کہ اس سے زیادہ افضل سمندر کے ساحل پر 1 رات کی جو ہے وہ حفاظت، وہ اس سے زیادہ افضل ہے کہ کوئی اپنے گھر کے اندر رہ کے 1000 برس تک روزے رکھے اور راتوں کو عبادت کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔ اور پہلے سمندری لشکر کے لیے حضرت ام حرام سے روایت ہے بخاری میں کہ پہلے لشکر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی سب سے پہلی فوج جو سمندر میں سوار ہوگی انہوں نے اپنے لیے جنت واجب کروا لی، اور میری امت میں سے جو پہلی فوج قیصر بادشاہ کے شہر پر حملہ کرے گی ان کی مغفرت کر دی گئی۔ سبحان اللہ، کیسی عظیم فضیلت ہے۔ اور اگر کوئی ساحل سمندر پر صرف بیمار ہی ہو گیا تو فرمایا کہ سمندر کے ساحل پر بیمار ہو جانا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں صبح 100 غلام آزاد کروں، پھر ان کو اور ان کی سواریوں کو تیار کروں۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ شام اور اس میں رہنے والے رومیوں کا جو ہے وہ ذکر ہونے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عن قریب شام فتح کر کے اس پہ غالب آ جاؤ گے، اور اس کے سمندر کے کنارے جو ہے وہ ایک قلعہ پاؤ گے جسے انفا کہا جاتا ہے۔ تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی وہاں سے 12000 شہید جو ہیں وہ اٹھائیں گے۔ اور غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے جو اپنے عزم کا اظہار کیا تھا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر جو ہے وہ مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان دشمنوں کا سمندر میں بھی گھس جائیں تو گھس جائیں گے، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم مقام برق غماد تک ابو سفیان کا پیچھا کریں تو کریں گے۔ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو قریش کا جو قافلہ تھا وہ انہی کی سرکردگی میں چل رہا تھا، تو فرمایا کہ ہم ان کا پیچھا بھی کریں گے، سمندروں تک جائیں گے اور سمندروں میں کودنے کا حکم دیں گے، گھسنے کا حکم دیں گے، ہم ادھر بھی گھس جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہر چیز کے لیے تیار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس عزم کا انہوں نے اظہار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خوش ہوئے
اور سمندروں میں اسلام کے غلبے کی بشارت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دی ہے کہ ایمان ضرور غالب آئے گا، حتیٰ کہ کفر اپنی جگہوں میں بند ہو کے رہ جائے گا، اور سمندروں میں بھی اسلام کا بول بالا ہوگا، سمندروں میں بھی اسلام کا بول بالا ہوگا۔ یہ سمندروں میں ہوگا، یقینی طور پر ہوگا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہمیں یقین ہے، مکمل بھروسہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں سمندری جہاد کی تیاری اور خصوصاً اس کا جو بہترین ستون تیراکی ہے جس حوالے سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ سیکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اور ایک تڑپ ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے، سارے کام خود بخود ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جتنے فضائل ہیں آپ ان سے اندازہ لگائیں کہ ایک سچے ایمان والے مسلمان کے لیے اسلام نے بحری جہاد کو کتنا زیادہ محبوب اور مرغوب بنایا ہے۔ تو ان کے ذریعے سے بالواسطہ انڈائریکٹلی تیراکی میں مہارت کو بھی مسلمان کے ہاں اتنا ہی محبوب اور مرغوب ہونا چاہیے، یعنی کہ اسلام بالواسطہ ایک مسلمان کے نزدیک اتنا ہی محبوب اور مرغوب تیراکی کو بھی بنا رہا ہے بحری جہاد کے ساتھ، کہ بحری جہاد کے فضائل جب گنوائے جا رہے ہیں تو تیراکی تو سیکھنی پڑے گی۔ اور کل انشاءاللہ آپ سے واقعات عرض کریں گے کہ تیراکی سے کیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تیراکی کرتے ہوئے وہ تستر کے قلعے کے اندر داخل ہوئے، اور وہاں سے فدائیانہ شان سے لڑتے ہوئے قلعے کا دروازہ کھولا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس تیراکی کی مہارت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علاقے فتح کیا، اور جو فارسیوں کا آخری جو علاقہ تھا وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، اور ان سے جو ہے وہ دنیا کو اور ان کے قبضے سے اس علاقے کو نجات ملی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بحری جہاد کے جو اونچے فضائل ہیں انہیں پانے کی اور تیراکی میں مہارت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین اسلام کا، جہاد کا، بحری جہاد کا، اللہ تبارک و تعالی ہر عبادت کا، اپنے ہر حکم کا ہمیں خوگر بنائے، اور ہمیں ایسا شخص بنا دیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات، شریعت کی تمام ترغیبات، ہر ایک پہ دل و جان سے عمل کرنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔